Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sardar Nasir Mahmood, Assistant Professor in History, Islamabad College for Boys, G63, Islamabad. Today it is our lecture number 30 for class 7 of history. Students, हम जो है वो 5th चैप्टर पर हैं. चैप्टर का टाइटल है फाउंडेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है उसको डिस्क्लोज करने से पहले इस चैप्टर में हमने जो पहले बातें डिस्कस की हैं उनका थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं. ये चैप्टर है मुगल एम्पायर के हवाले से, और आई हैव टोल्ड यू दैट ज़हीरुद्दीन बाबर was the founder of Mughal Empire, who after defeating Sultan Ibrahim Lodi in 1526 in the historical battle of Panipat, he became the king of subcontinent and he established the Mughal Empire in subcontinent. और इसके बाद तकरीबन 3.5 ईयर तक मुगल जो है वो इंडिया पर रूल करते रहे थे. बाबर जो है ही बिलोंग टू सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से वो पहले काबुल अफगानिस्तान में आया और वहाँ से उसने इंडिया पर हमला किया और यहाँ पर मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी. फाउंडेशन बाबर ने की और लिटिल बिट कंसोलिडेशन भी, और उसके बाद आने वाले जो 6 ग्रेट मुग़ल रूलर थे उन्होंने एम्पायर को कंसोलिडेट किया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द रूल ऑफ शेर शाह सूरी. इसका ये लेक्चर नंबर 30 है. इसका टेक्स्ट जो है पेज 77, 78 और 79 के पर है आपकी टेक्स्ट बुक पे. स्टूडेंट, इसका टेक्स्ट रीड आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुग़ल जो है वो रूल करते रहे 1526 से लेकर 1857 तक सब कॉन्टिनेंट पर. लेकिन इस दौरान एक ऐसा पीरियड था 15 ईयर्स का, 1540 से लेकर 1555 तक, जब मुग़ल की यहाँ सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत नहीं थी, बल्कि उस वक्त एक पख्तून रूलर था जिसका नाम था शेर शाह सूरी. वो रूल करता रहा. उसने मुग़ल से जो ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा था हुमायूं, उससे उसने जो है वो बैटल्स के बाद यहाँ का थ्रोन छीन लिया और इसके बाद वो रूल करता रहा. ही वॉज अ लेजेंड great ruler, one of the greatest ruler of subcontinent he was. I am talking about Sher Shah Suri, a great administrator, a military genius. आदमी था वो, और एक बड़ा कमांडर होने के साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत अच्छा था. किसी वॉरियर के लिए मिडल एज में, एंशंट एज में, इवन के मॉडर्न एज में जो वॉरियर होते थे उनके लिए ज़रूरी होता था कि ये एडिशनल कैपेबिलिटी होती थी, एबिलिटी उनकी, कि वो अच्छे वॉरियर होने के साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे हों. तो शेर शाह सूरी ना सिर्फ वॉरियर अच्छा था बल्कि बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था. आज उसके बारे में हम रूल करेंगे, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. टेक्स्ट पढ़ते हैं पेज 77 पर. नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये टेक्स्ट जो है वो इस टॉपिक से रेलिवेंट है, इस वजह से मैं इसको पढ़ रहा हूँ. शेर शाह का टॉपिक आगे आएगा. Restoration of the Mughal Empire. Babur was succeeded by his son Nasiruddin Muhammad Humayun 1530 to 1556. लेकिन इसमें वो पीरियड शामिल नहीं है 15 ईयर का. AD as a Mughal ruler of India. Humayun ruled twice from 1530 to 1540 and then again from 1555 to 1556. Some historian views Humayun as a weak ruler because during his time some Indian rulers seized the opportunity and dethroned Humayun for more than a decade. Sher Shah Suri was one of those challengers to Humayun's rule. बाबर के बाद नसीरुद्दीन हुमायूं जो उसका बेटा था उसने
بابر کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک نصیر الدین ہمایوں تھا جو بڑا بیٹا تھا، وہ رولر بنا، لیکن وہ ایک ویک رولر ثابت ہوا۔ اس کو بہت سارے چیلنج درپیش تھے، جس میں سب سے بڑا چیلنج شیر شاہ سوری کا تھا۔ شیر شاہ سوری نے 1539 اور 1514 میں 2 بار میں، جس کا ذکر میں آگے کروں گا، اس کو شکست دی اور اس کو ڈی تھرون کر دیا۔ ڈی تھرون کا مطلب ہوتا ہے تخت سے ہٹا دیا، پاور اس سے چھین لی۔ اور ہمایوں مور دین اے ڈیکیڈ، ڈیکیڈ 10 سال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل 41 سے لے کر 50 تک ایک ڈیکیڈ ہو گیا، تو مور دین اے ڈیکیڈ یعنی کہ 1.5 ڈیکیڈ کہہ لیں، ہمایوں جو تھا وہ یہاں نہیں تھا۔ Challenges to Humayun rose: Sher Shah of Pakhtun Sur tribe rose against Humayun in 1539 and in 1540 AD. Sher Shah Suri defeated Humayun both the times in the battle and founded the Suri Empire in the northern part of India. Humayun not only lost the control of the empire, but he had also lost his throne. Consequently, in 1540 AD, Humayun had to go into the forced exile, and Sher Shah Suri occupied the throne of Delhi. 1539 میں چوسا ایک انڈیا میں جگہ ہے، وہاں پر فرسٹ بڑی بیٹل ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان لڑی گئی۔ شیر شاہ کون تھا؟ شیر شاہ سوری پختون ٹرائب تھا، سر اس سے تعلق رکھتا تھا، اور ساتھ یہ بابر کی فوج میں کمانڈر بھی تھا، بابر کی فوج میں، اور بڑا کیپیبل کمانڈر تھا۔ ہیز ریئل نیم واز فرید خان، فرید خان اس کا اصل نام تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک دفعہ ایک لائن کو، شیر کو جو ہے وہ اکیلے کل کیا، جس کی وجہ سے اس کا نام شیر شاہ پڑ گیا تھا۔ ہسٹورین یہ بتاتے ہیں کہ بابر نے ہمایوں کو پہلے خبردار کیا تھا کہ اس شخص سے تم نے ہوشیار رہنا ہے۔ یہ بہار کا گورنر بھی تھا مغل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، شیر شاہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہمایوں ایک ویک رولر ثابت ہو رہا ہے، تو اس نے سب کنٹیننٹ پر، مغل انڈیا کے اوپر اپنی امپائر قائم کرنے کی کوشش کی، جو کہ کامیاب رہی۔ 1539 میں پہلی بڑی بیٹل ہوئی، جس چوسا ایک پلیس کا نام تھا، وہاں بیٹل آف چوسا۔ ہمایوں واز ڈیفیٹڈ اینڈ شیر شاہ سوری واز وکٹوریس۔ آفٹر 1 year, almost 1 year, in 1540 کنوج ایک جگہ انڈیا میں، وہاں پر دوسری بیٹل ہوئی، اور یہ ڈیسیسو بیٹل تھی، جس میں ہمایوں کو ہارنے کے بعد یہاں سے بھاگنا پڑا، سیلف ایگزائل کے اوپر، فورس ایگزائل کے اوپر جانا پڑا۔ ہمایوں یہاں سے بھاگتا ہوا سندھ کی طرف گیا، وہاں ایک جگہ امر کوٹ ہے، جس کو آج کل مس پروناؤنس کیا جاتا ہے، عمر کوٹ کہا جاتا ہے، وہاں پر اکبر پیدا ہوا، اس کا بیٹا جو۔ پھر ہمایوں جو تھا وہ بھاگ کر ایران چلا گیا۔ ایران کا شاہ طہماسپ جو تھا، اس کے ساتھ اس کے تعلق تھے، تو اس نے اس کو سپورٹ کیا۔ تو یہ 2 بڑی بیٹل یاد رکھنی ہے، 1539 میں چوسا کی بیٹل اور 1540 میں کنوج کی بیٹل۔ دونوں بیٹل میں شیر شاہ سوری واز وکٹوریس اینڈ ہمایوں لاسٹ ہز امپائر۔ شیر شاہ سوری کا ٹائٹل آگے ہے، جو ہمارا آج کا اصل، یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ شیر شاہ سوری کیسے جو ہے وہ اقتدار میں آیا سب کنٹیننٹ کے۔ دی رول آف شیر شاہ سوری 1540 to 1545، 5 سال کا تقریباً رول ہے اس کا، لیکن اس کی فیملی کا، اس کی ڈائناسٹی کا رول فردر 10 year ہے۔ اس کے بیٹے جو ہے وہ رول کرتے رہے فردر 10 year، 1540 سے 1545 تک۔ یہ شیر شاہ سوری کا اپنا جو ہے، شیر شاہ سوری جب حکمران بنا تو یہ ایجڈ پرسن تھا، یہ خود کہا کرتا تھا کہ مجھے بہت لیٹ جو ہے وہ حکومت ملی ہے، اور اگر جلدی ملتی تو میں سب کنٹیننٹ کی تقریر بدل دیتا۔
وہ تقریباً ٹھیک کہہ رہا تھا کیونکہ اس نے 5 سال کے مختصر عرصے میں جو ریفارمز کی وہ بڑی ویزیبل ریفارم تھی، ٹینجیبل ریفارم تھی، اس کو آج بھی ہسٹورین جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ میں ٹیکسٹ ریڈ کر رہا ہوں۔ آل دو شیخ شاہ سوری رول ڈڈ ناٹ لاسٹ مور دین 5 years but his reign proved to be a milestone in the administration history of the subcontinent. Here is a glance at some of his accomplishments. شیخ شاہ سوری جو تھا اس نے صرف 5 سال حکومت کی، لیکن ایڈمنسٹریٹو ہسٹری سب کنٹیننٹ میں کہ اگر ایڈمنسٹریٹو ہسٹری ہم بیان کرتے ہیں تو شیخ شاہ سوری کا نام لیے بغیر وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ ہی واز سچ اے گریٹ ایڈمنسٹریٹر۔ یہ باکس میں جو انفارمیشن لکھی ہوئی ہے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ شیر شاہ had a number of ministers to assist him in his administrative work. اس نے بہت سارے منسٹر اپنے رکھے اور ان کو اسپیسیفک ٹاسک دے دیے، پورٹ فولیو دے دیے، پورٹ فولیو ان میں ڈیوائڈ کر دیے، ورک ڈیوائڈ کر دیا۔ شیر شاہ سوری employed a powerful army. Laws and order in the kingdom was improved by strictly dealing with dacoits and thieves. لا اینڈ آرڈر اس نے بہت بہتر کیا، اور ڈاکو چور جو تھے which were who were the threats for the kingdom and the common people as well، اس کو اس نے سختی کے ساتھ ملتا۔ The protection of the trader on road enhanced trade and commerce in the empire. روڈز کے اوپر جب ٹریڈر کی اور تجارت کرنے والے لوگ جو تھے اور کامن پیپل ان کی پروٹیکشن کی گئی شیر شاہ سوری کے دور میں، تو اس سے تجارت بھی بڑی، تجارت میں اضافہ ہوا۔ سیکنڈ ون، ہی سیٹ اپ اے سمپل ٹیکس کلیکشن سسٹم، ہی ابالش دی اولڈ اینڈ مکسڈ میٹل کرنسی اینڈ انٹروڈیوس گولڈ اینڈ سلور کوائن۔ ٹیکس سسٹم میں اس نے ریفارم لائیں اور اس کو سمپل کیا، بہتر کیا اس کو۔ جو اولڈ کچھ ٹیکس تھے وہ ختم کیے۔ اس کے علاوہ اس نے میٹل کی جو کرنسی تھی اس سے پہلے جو مکس کرنسی تھی اس کو ختم کر کے گولڈ اور سلور کے جو کوائنز اس سے پہلے چل رہے تھے وہ ریسٹور کیے۔ اور یہ جو ہماری کرنسی ہے روپیہ، یہ کرنسی کا نام جو ہے وہ شیر شاہ سوری نے ہی دیا تھا، اس کی کرنسی کا نام روپیہ تھا۔ The land tax on peasants were levied according to their income. یونیفارملی ٹیکس نہیں لگایا پیزنٹس کے اوپر، کسانوں کے اوپر، بلکہ انکم کے حساب سے لگایا۔ جس کی انکم زیادہ ہوگی ٹیکس بھی زیادہ ہوگا، اس کی ریشو زیادہ ہوگی، جس کی انکم کم ہوگی اس کا ٹیکس بھی کم ہوگا۔ لیٹر دی برٹش آلسو اڈاپٹڈ دس سسٹم، اس سسٹم کو بعد میں برٹش نے بھی کاپی کیا اور ایون کہ مغل نے بھی کاپی کیا۔ انٹرنل ٹریڈ ٹیکسز ور ابالشڈ، جو ملک کے اندر ٹریڈ تھی اس کے اوپر جو ٹیکس تھے اس کو ختم کر دیا گیا، ابالش میں ختم کرنا۔ numerous civil works were carried out including planting of trees, wells and building of sarai inns for travelers. سرائے جو ہے یہ ہوٹل ٹائپ ہوتا ہے مین روڈز کے اوپر، جہاں مسافر جو ہے کھانا کھاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو اس نے روڈز کے ارد گرد ٹری پلانٹیشن بھی کروائی، ویلز بھی کھدوائے تاکہ پانی کی کوئی پرابلم نہ ہو، اور پھر سرائے بھی بہت ساری جو ہے اس نے ٹریولرز کے لیے کنسٹرکٹ کروائی۔ ایک اس کا اور مائل سٹون جو تھا ویری امپورٹنٹ روڈز کے حوالے سے، ہی واز ویری ٹچی، ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا روڈ، اور اس نے بہت سے سب کنٹیننٹ میں اس وقت جو انڈیا تھا، ہندوستان تھا، اس میں روڈ تعمیر کروائے، جس میں ایک ایگزامپل یہاں پر دی ہوئی ہے۔ Roads were laid. It was under his rule that the Grand Trunk Road from Delhi to Kabul was rebuilt. جی ٹی روڈ جس کو کہتے ہیں ہم، جی ٹی روڈ، اس کا آج کا کچھ حصہ پاکستان میں بھی ہے۔ جنرلی ہم جب یہاں سے اسلام آباد سے لاہور جاتے ہیں ایک موٹر وے کا ہے رستہ، ایک جی ٹی روڈ کا ہے۔ تو یہ جی ٹی روڈ اس وقت شیر شاہ سوری کے دور میں کابل، بلکہ پہلے مغل کے دور میں کابل سے جو ہے وہ دلی جایا کرتی تھی۔ تو
شیر شاہ سوری نے اس کو ریکنسٹرکٹ کروایا، ری بلڈ کیا، اور یہ گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہے شیر شاہ سوری کے نام سے جو کہانی جاتی ہے کہ ہی واز دی ریئل انیشیٹر آف دیٹ. اس کے کنارے جیسے ٹری پلانٹیشن کروائی، سرائے بنوائے، ویلز جو ہے وہ کھدوائے. یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ اس دور میں جب یہ پریزنٹ جو ہمارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے وہ نہیں تھا. ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو تھا وہ گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی، لیکن روڈز کی اہمیت اس وقت بھی تھی کہ اس وقت روڈ جو کنسٹرکٹ ہوتے تھے اس کے آس پاس جو ہے اکانومک ایکٹیویٹی ہوتی تھی. تو یہ جی ٹی روڈ جو ہے وہ شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی. نیکسٹ پیج 12. شیر شاہ سوری continued to increase his power in India with each passing day. He lost his life in an accident during the siege of Kalanjar Fort in Uttar Pradesh on May 13, 1545. He was succeeded by his son Jalal Khan, who took the title of Islam Shah Suri. His successors, however, proved to be weak and incapable rulers. The Mughals were able to re-establish their rule in India after a few years. شیر شاہ سوری جو تھا اس نے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی پاور میں اضافہ کیا. He fought many battles against different element of India جو اس کے جس نے اس کو چیلنج کیا اس نے اس کے خلاف فائٹ کی. آخر کار بدقسمتی سے کلنجر کا جو فورٹ تھا جو یو پی میں اتر پردیش میں تھا وہ اس میں وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو شیر شاہ سوری نے حکم دیا کہ اس کی جو والز ہیں ان کے ساتھ گن پاؤڈر بارود جو ہے وہ انسٹال کیا جائے اور اس کو آگ لگا دی جائے. تو وہ بارود جو تھا وہ جب پھٹا تو اس میں خود شیر شاہ سوری بھی شدید زخمی ہو گیا اور 13 مئی 1545 کو اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد اس کا بیٹا جلال خان جس نے اپنا ٹائٹل اسلام شاہ سوری جو ہے وہ لیا وہ بنا، لیکن اس کے سکسیسر اس کے جانشین اتنے کیپیبل نہیں تھے کہ اتنی بڑی امپائر کو ہینڈل کر سکتے. وہ اس وجہ سے ہمایوں جو تھا وہ شاہ تیماسپ آف ایران پرشیا پریزنٹ ڈے ایران ہے. 1935 میں ایران کا پرشیا کا نام چینج کر کے ایران رکھا گیا 1935 میں. اس سے پہلے پرشیا کہلاتا تھا. تو پرشیا کا کنگ جو تھا شاہ تیماسپ ون اس نے ہمایوں کو سپورٹ کیا. ہمایوں نے پہلے لاہور کو پھر دلی کو اور آگرہ کو کیپچر کیا اور 1555 میں ہمایوں جو تھا وہ دوبارہ اپنی امپائر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن بدقسمتی سے وہ بھی فیو منتھ لیٹر اپنی لائبریری کی سٹیئر سے سیڑھیوں سے گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. جب ہمایوں کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا اونلی 13 ایئر اولڈ سن اکبر جو امر کوٹ سندھ میں پیدا ہوا تھا اور جس کی براٹ اپ جو ہے وہ ہوئی تھی زیادہ تر کابل میں ادھر افغانستان میں. تو وہاں پر جو وہ جو تھا 13 ایئر کا وہ اس کا بیٹا اکبر وہ رولر بنا جو بعد میں چل کے گریٹ مغل رولر ثابت ہوا. Not only great, but some historians believe that he was the greatest among Mughals. I am talking about Akbar, the son of Humayun, who was born in Amarkot, Sindh. بڑی مشکل حالات میں اس کی پیدائش بھی ہوئی اور براٹ اپ بھی ہوئی. اسٹوڈینٹس یہ میپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیر شاہ سوری کے دور کا میپ ہے. یہ جو آپ کو پنک کلر نظر آ رہا ہے یہ ساری شیر شاہ سوری کی امپائر تھی جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریزنٹ ڈے پاکستان کا ایریا جو ہے وہ شامل ہے. ملتان کا ادھر سے اور یہ راوی ستلج بیاس ریور آپ کو نظر آ رہے ہیں. دلی دس از پانی پت اوکے
फेमस हिस्टोरिकल बैटल फील्ड है पानीपत जो है। और इधर से आगे आप देखें उज्जैन, गो ग्वालियर, और इधर ईस्ट से ये बंगाल तक का एरिया प्रेजेंट डे जो था, ये सारा शेर शाह सूरी की उसमें शामिल था। ओके, दिस इज द टोम मेजोलियम ऑफ शेर शाह सूरी। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, आप देखें। एक पानी का तालाब है, पौंड है आसपास, और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये बिहार में है, वहाँ पर शेर शाह सूरी को दफन किया गया। और बड़ा खूबसूरत, वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं एक्टिविटी देने से पहले आपको जो है वो आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज में फॉल्स स्टेटमेंट दी हुई है वो भी आज के टॉपिक में हम कर लेते हैं, उनको करेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जो है ये एक्सरसाइज में है, राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्टली। बाबर डिफीटेड मोहम्मद लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। ये मैंने राइट करके इनको राइटिंग लिखा हुआ, करेक्ट करके लिखा हुआ। बाबर डिफीटेड सुल्तान इब्राहिम लोदी, नॉट मोहम्मद लोदी। ओके। हुमायूं डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ प्लेग। हुमायूं प्लेग से नहीं मरा था। हुमायूं डाइड आफ्टर द फेल डाउन after he fell down the stair of library in Delhi. Sher Shah Suri defeated Humayun twice. Yes, it is correct, but the years are not correct. Between 23 and 1532, not. Twice in 1539 and 1540 में दो दफा शिकस्त दी थी। ये ईयर सही है। राजपूत स्टार्टेड गोरिल्ला वारफेयर इन द दक्कन। दक्कन में राजपूत ट्राइब नहीं थे, बल्कि मरहटा थे। मरहटा स्टार्टेड गोरिल्ला वारफेयर इन दक्कन, जिन्होंने औरंगजेब के दौर में दक्कन में मुगल एम्पायर के खिलाफ जो है वो फाइट कर रहे थे। मरहटा जो है, बाद में जब मुगल वीकर मुगल आए, मुगल कमज़ोर हो गए औरंगजेब आलमगीर के बाद, तो मराठा जो थे ये एक बड़ी पावर बन गए। आखिर पानीपत की तीसरी बैटल में, थर्ड बैटल में, अहमद शाह अब्दाली ने 1761 मेरा ख्याल, तो उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को शिकस्त दी थी। हु वाज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान। ही वाज अहमद शाह अब्दाली केम इन इंडिया टू फाइट अगेंस्ट मराठा on the call of Shah Waliullah. Last one, ji, Aurangzeb fought long drawn wars against the Rajput of India. Aurangzeb fought long drawn wars against the Maratha of South India. Maratha के खिलाफ उसकी बड़ी लंबी जंगें जारी रही। ओके स्टूडेंट्स, मुगल एम्पायर में ये चैप्टर आपने मुगल एम्पायर के बारे से डिस्कस किया। मुगल एम्पायर 1526 से 1857 तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रही, लेकिन ग्रेट मुगल जिसने इस को कंसोलिडेट किया वो 1526 से 1707 तक थे। जहीरुद्दीन बाबर was first, Nasiruddin Humayun was second, Jalaluddin Muhammad Akbar was third, Nuruddin Muhammad Jahangir was fourth, Shahabuddin Shah Jahan was fifth, and Aurangzeb Alamgir was sixth. इन्होंने अपनी एम्पायर को स्ट्रॉन्ग भी किया और एक्सपेंशन की, इसमें इसकी इकोनॉमी को बेहतर बनाया। बड़े ग्रेट स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चर्स की में बड़ी इम्प्रूवमेंट उन्होंने की। बहुत सारे टॉपिक हमने इस चैप्टर में स्किप कर दिए हैं रिड्यूस सिलेबस के तहत, लेकिन आपने रीडिंग जो है वो सब की करनी है ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में डेवलप हो। ये मुगल एम्पायर का जो मैप है, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। औरंगजेब के दौर में लार्जेस्ट एक्सटेंशन थी। काबुल से लेकर आप देखें दक्कन तक का एरिया जो था वो मुगल के कब्जे में था।
ایکٹیویٹی اسٹوڈنٹس آج کی لیکچر نمبر 30 کی آپ کے پاس ہے کہ ایک تو آپ نے ریڈنگ کرنی ہے پیج 77 78 اور 79 کی. Write and learn long question number 2. Enlist the contribution of Sheikh Shah Suri towards communication network, public welfare institution and the formation of the strong defense of his empire. یہ اسٹوڈنٹس آپ نے ہم نے جو ٹاپک پڑھا ہے میں آپ کو مارک کروا دیتا ہوں کہ اس کا آنسر کہاں ہے. اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے رول آف شیخ شاہ سوری. یہ اس کی ساری کنٹریبیوشن لکھی ہوئی ہیں. آپ نے اس کو ایسے باکس نہیں بنانے بلکہ ایسے پوائنٹ کی صورت میں لکھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ والا پیراگراف بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر لیں. یہ لانگ کوشچن ہے, لانگ کوشچن نمبر 2. اوکے. اور جو آپ نے اوپر فالس اسٹیٹمنٹ تھی ان کو ٹرو کر کے لکھا تھا, کریکٹ کر کے لکھا تھا, یہ والی یہ آپ نے لکھنی بھی ہیں اور یاد بھی کرنی ہے. یہ آج کے اس ویک کا آپ کا ایکٹیویٹیز ہیں. یہ چیپٹر نمبر 5 جو ہے اس کے سارے ٹاپک کمپلیٹ ہو گئے ہیں. آپ یوٹیوب چینل کے اوپر یہ ہمارا سارے لیکچر سارے سبجیکٹ دے سکتے ہیں, میرے سبجیکٹ کے بھی. اور اس کے علاوہ میرا فیس بک کا پیج ہے, وہاں پر بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی سمجھنے میں پرابلم پیش آ رہی ہے تو پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک اینی کوشچن اینی کیوری فرام می. فیس بک کے اوپر بھی آپ واٹس ایپ پر بھی جو ہے وہ میری مجھ سے کوئی کیوری پوچھ سکتے ہیں, کوئی وائس میسیج سینڈ کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ میسیج سینڈ کریں. آئی ول ڈیفینیٹلی ریپلائی. اوکے اسٹوڈینٹس, stay home, stay safe. Allah Hafiz. Thank you.